بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے آخری عمر میں معمولات۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمولات خوب تسلسل اور باقاعدگی سے انجام دیتے تھے۔ روزانہ کی دعاؤں اور اذکار مسنونہ کا کثرت سے اہتمام رہتا تھا۔ سنت کا اہتمام حد درجے تک تھا۔ حاجی صاحب روزانہ فجر کی نماز سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور صبح کے وظائف مکمل کر کے فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے۔ فجر کے بعد عموماً آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا۔ روزانہ سورہ یاسین بہت اہتمام سے پڑھتے تھے۔ مغرب کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ واقعہ، اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار کا زندگی کے آخر تک معمول رہا۔ روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص اور 5000 مرتبہ لفظ اللہ کا ورد کرتے تھے۔ عصر کے بعد کلمہ طیبہ اور ذکر بالجہر یعنی بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، اور آخر کی 3 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنے کا عمل بارہا ان سے سنا گیا، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ریونڈ کا مرکز ان 3 صورتوں کے ورد کی برکت سے چل رہا ہے۔ عصر کے بعد طلباء بعض اوقات زعفران سے چینی کے برتن پر آیت شفا لکھتے تھے، پھر وہ دھو کر صبح کے وقت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پلائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ 7 عدد عجوہ کھجوریں روزانہ حاجی صاحب کو کھلائی جاتی تھی۔ کھجور کھانا جب مشکل ہوتا تھا تو رات کو کھجور کو زمزم کے پانی میں بھگو کر رکھتے تھے، صبح اس کو مسل کر پلا دیتے تھے۔ یہ معمول سفر و حضر میں کبھی نہیں چھوٹا، یہاں تک تاکہ سحر کے اثر سے محفوظ رہیں۔ مسواک ہمیشہ پاس رکھتے تھے۔ تہجد کی نماز بمشکل ہی کبھی قضا ہوئی ہوگی۔ بے ہوشی یعنی کوما میں جانے سے پہلے آخری تہجد کی نماز بھی پڑھ کر گئے، اور بے ہوشی کے دوران بھی جب نماز کا وقت آتا تو ہاتھ اس طرح اٹھاتے جیسے نماز کی نیت باندھی ہو۔ اپنی ضرورتوں حاجات کو صرف اللہ کے سامنے پیش فرماتے اور اس سے مدد و نصرت طلب فرماتے۔ بارہا دیکھا گیا کہ جب بھی کوئی شخص اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کر آتا تو اسے فوراً صلاۃ الحاجت پڑھنے کی ترغیب دیتے۔ پوری امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا گویا ان کی گھٹی میں شامل تھا۔ چنانچہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے بڑے بھائی راؤ الیاس نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، باپ کے برابر ہوں، میرے لیے دعا نہیں کرے گا؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی دعا کی قوت ایک فرد کے لیے ضائع نہیں کر سکتا، میں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ بھی امت میں ہوں، آپ کو آپ کا حصہ مل جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حاجی صاحب امت کے لفظ کے بارے میں فرمایا کہ اب تو دعا میں امت کا لفظ بھی یاد نہیں آتا اور زبان سے امت کا لفظ بھی نہیں نکلتا، اب تو پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو حاجی صاحب آخری عمر تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑا عمل وہ تو دعوت والا عمل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کی فکر ہر وقت رہتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پوری امت کی فکر نصیب فرمائے۔